صہیونی حکومت کی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے سازشیں ایک عرصے سے جاری ہیں۔ اسی حوالے سے صہیونی حکومت نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے نقشے میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ سامنے آنے کے بعد فلسطین، سعودی عرب، قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے نام نہاد تاریخی صہیونی ریاست کے متنازع نقشے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسے بے بنیاد اور انتہا پسند اقدامات اسرائیلی حکام کے غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات قبضے کو مستحکم کرنے، ریاستوں کی خود مختاری پر حملے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ عالمی برادری خطے کے ممالک اور عوام پر جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کرتے رہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے متنازع نقشے کی کوشش بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھانا دوسرے ممالک کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے خطے میں امن کی کوششوں پر منفی اثر پڑتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اردن اور لبنان نے بھی اسرائیلی ریاست کے متنازع نقشے کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ اردن نے نقشوں کی اشاعت اور اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیانات کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے مغربی کنارے کے الحاق اور غزہ میں بستیوں کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ اردن وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان نے ایک بیان میں اس بات پر زور دیا کہ عمان ان پالیسیوں کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے جن کا مقصد فلسطینیوں کے مقبوضہ بیت المقدس کو اس کے دارالحکومت کے طور پر اپنی آزاد ریاست کے قیام کے حق سے انکار کرنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل کے یہ الزامات اور اشتعال انگیزی بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اس طرح کی سرگرمیوں کی مذمت اور خطے کی سلامتی اور استحکام پر ان کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری سے ٹھوس موقف اپنانے پر بھی زور دیا ہے۔ اردنی پارلیمنٹ میں بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر احمد الصفدی نے زور دیا کہ یہ نقشے ایک مجرمانہ ذہنیت اور بدنیتی پر مبنی عزائم کا کھلا اظہار ہے جنہیں نظر انداز یا برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمانی اجلاس کے آغاز میں الصفدی نے زور دے کر کہا کہ اردن جانتا ہے کہ اس کی خود مختاری پر حملہ کرنے والے کسی بھی شخص کو کس طرح جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردن عرب تھا اور رہے گا، فلسطین، شام اور لبنان بھی عرب ہیں اور ان کی عرب شناخت برقرار رہے گی۔ سوشل میڈیا پر اردنی صارفین نے بھی اس مزعومہ نقشے کی مذمت کی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ یہ نقشے ناقابل قبول اور اسرائیلی ریاست کے استعاری عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے ان الزامات کے خلاف بھی اپنے موقف کی توثیق کی جن کا مقصد اردن کی خود مختاری اور فلسطینیوں کے حقوق کو نقصان پہنچانا ہے۔ کویت نے بھی متنازع نقشوں کی اشاعت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح اقدامات خطے میں امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان پہنچانے کا باعث ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس طرح کے نقشے شائع کیے گئے ہیں، بلکہ کئی بین الاقوامی مواقع کے دوران اسرائیلی حکام نے اسی طرح کی تصاویر اپلوڈ کی ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ نقشہ ہزاروں سال قبل کی تاریخ اسرائیلی ریاست کی نمائندگی کرتا ہے جس میں مقبوضہ فلسطینی سرزمین سمیت اردن، لبنان، شام کے علاقے بھی شامل ہیں۔